الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، میں اور آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ وغیرہ دیتے ہیں یا حج کرتے ہیں، یہ تمام وہ عبادات ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے نماز ادا کی ہے تو اللہ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا۔ کوئی بھی شخص یہ بات یقین سے نہیں کر سکتا کہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تلاوت کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی طرح حج کا مہینہ آ رہا ہے، لاکھوں حجاج کرام حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ کوئی بھی حاجی یہ بات پورے وثوق یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت نے اس کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی عبادت ہو، ہم اس عبادت کو کرتے ہیں لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، وہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہر مسلمان دانستہ نادانستہ طور پر کرتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود دیکھیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی خود کرتے ہیں، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی کرو۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، تو یقین سے وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس عمل کی قبولیت کا راز کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے، تو اسی طرح درود پاک کی قبولیت کا بھی ایک راز ہے۔ جو تو بہت سے راز ہیں لیکن ایک راز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ راز کون سا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کس لفظ سے درود پاک کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ آپ جس درود پاک کو بھی پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اللہم۔ آپ یہ دیکھیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ کبھی آپ نے درود پاک پڑھا، اس میں یہ مطلب قطعاً نہیں آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ یا کبھی آپ نے نہیں سنا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا یہ بھی نہیں سنا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہو۔ غرض یہ کہ جب بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم سٹارٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کر دیتے ہیں کہ اے اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود و سلام بھیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی کی شان دیکھیے آپ کہ میں گناہگار ہوں اور کس منہ سے درود پاک پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا رب جو ہے وہ کہتا ہے تم درود پاک پڑھو اور اس طرح پڑھو کہ تم مجھ سے کہو کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجوں، درود و سلام بھیجوں۔ تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مختصر سا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مختصر سا درود ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ درود پاک کے عمل میں نہ تم نہ میں نہ آپ نہ تمہارے نہ میرے یہ لفظ آئے ہی نہیں، میں لفظ آیا ہی نہیں، تو جہاں سے میں نکل جاتی ہے وہیں پر قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود السلام بھیجتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں بھیجتا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غزی کے بہت سے درود پاک ہیں جن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی سے۔ اور یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جو ہر صورت میں اللہ رب العزت کی ذات نے قبول فرمانا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ خود شامل حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ میری اور آپ کی امانت ہوتی ہے، اور وہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہوں، کتنے بھی مقروض کیوں نہ ہوں، کتنی ہی بڑی سے بڑی بیماری کا شکار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی زیادہ مصائب میں گھرے ہوئے کیوں نہ ہوں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے، معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سب بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، سب بگڑے کام اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے گا، اور کل بروز قیامت جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور میں اور آپ پیاس کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہے ہوں گے، تو جو درود پاک پڑھتا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔